حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ناظرین و سامعین، آپ کا میزبان حافظ محمد نبیل مقصودی آپ کی پسندیدہ ٹرانسمیشن جس کا نام ہے میرے حسین میں آپ تمام کو خیر مقدم کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے اور امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین و سامعین، آج یوم عاشور کا بھی دن ہے اور 10 محرم الحرام ہے، جسے آج کے دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے. اس میں بے شمار واقعات جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہیں آج کے اس دن کا، اور اس کے اوپر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی. اور آج جو ہے وہ 1445 ہجری 10 محرم الحرام ہے، اور ہماری یہ جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ رہا تھا ایک تا 10 محرم الحرام تک، تو آج اس کا جو ہے وہ آج آخری دن ہے. اور آج انتہائی اہم ٹاپک پر بات ہوگی، کیونکہ آج ایک اہم مارکہ جو ہے وہ ہوا تھا. جس طرح جب یہ یوم عاشور آتا ہے، یہ دین قریب آتے ہیں، تو یوم کربلا اور کربلا میں جو واقعات اور کربلا کی جو قربانیاں تھیں وہ خود بخود ہمارے دل و دماغ میں جو ہے وہ گونج رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح نواسۂ رسول اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و اطہار نے اس میدان میں اپنی قربانیاں دی، اور اللہ کے دین کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین ملا، اپنے جان مال عزت آبرو سب لٹا کر جو ہے وہ جو ہے دین اسلام کی اور جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دین کی حفاظت کی. تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ہمیں اس دن کو، آج کی اس دن کو اور فلسفہ شہادت کو، کہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ شہادت کی، کس طرح انہوں نے شہادت کی، اس فلسفے کو، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے فلسفہ شہادت پر، کہ کیا فلسفہ شہادت تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شہادت دی اور جو معرکہ لڑا اور جو یزید کی مخالفت تھی اور یزید کی کیا سوچ و فکر تھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو فرمائیں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل بیت و اطہار کی محبت میں نذرانے بھی عقیدت بھی پیش کیے جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو بھی ہوگی. اور آج اس موضوع پر فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں علمی ادبی شخصیت خلیفہ محترم جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہزاد کون مقصود نشمندی دامت برکاتہم القدسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آج آپ نے پھر ایک بار ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج کیونکہ یوم عاشور بھی ہے اور آج جو ہے وہ ایک عظیم شہادت کا بھی دن ہے جو امام حسین اور ان کے اہل بیت و اطہار اور ان کے جو ہے وفا شعاروں نے میدان کربلا میں دی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نعت خوانی بھی ہوگی، حمد باری تعالی بھی پیش کی جائے گی. ہمارے ساتھ خوبصورت ثناخواں، خوشگلو خوش آواز ثناخواں محترم مکرم جناب سرمد اللہ مقصد نشمندی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سرمد بھائی؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. اللہ رب العزت آپ کا آنا بھی قبول منظور فرمائے. مختصر سے انداز میں آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز دی تلاوت قرآن مجید سے کیا جا رہا ہے. تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم. ناظرین و سامعین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو گیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ الفلسفہ شہادت ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی علامہ صاحب اس پر مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو بھی فرمائیں گے. اور اس سے قبل جو ہے وہ نذرانہ عقیدت شامل کی جائے گی، حمد باری تعالی شامل کی جائے گی. میں گزارش کروں گا جناب سرمد اللہ صاحب سے کہ حمد باری تعالی اور نذرانہ عقیدت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سرائی پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب پہ تو ہی تو کرتا کرم، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، 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 میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کے اشعار پیش کر رہے تھے محترم مکرم جناب سرمد اللہ محسن رشمندی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نذرانہ عقیدت شامل کی جائے گی ان خوبصورت اشعار کے ساتھ آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ اے دوستوں پھر آؤ کرے زندگی کی بات، اے دوستوں پھر آؤ کرے زندگی کی بات، پھر صورت نبی کی پھر عہد نبی کی بات، پھر صورت نبی کی پھر عہد نبی کی بات، اور اقرأ باسم ربک پڑھ کر ذرا کریں جبریل کی وہ پہل حاضری کی بات، اور جس سے ہمیں کشادگی دو جہاں ملی، غار ہرا کی اس تنگ سی کوٹھری کی بات، اور جس نے لیا تھا گود میں در یتیم کو، اس سعدیہ حلیمہ کی خوش قسمتی کی بات، اور الغرض یہ کہ جس جگہ نے چومے ہیں پائے در حبیب، جس جگہ نے چومے ہیں پائے در حبیب، اس جگہ کی بام کی در کی گلی کی بات، اس جگہ کی بام کی در کی گلی کی بات۔ ناظرین و سامعین، آج تذکرہ ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا، جن کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت یعلا عامری فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک طعام کی دعوت میں جا رہے تھے، تو دوران راستے میں آقا علیہ السلام ہم سے آگے چل رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو آقا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف گئے، تو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بھاگنے لگے، تو آقا علیہ السلام بھی ان کے پیچھے دوڑے اور خوش طبعی کرنے لگے۔ پھر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑ لیا، اور ان کا اپنا آقا علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا اور ایک ہاتھ جو ہے وہ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا، اور اپنا لعاب دہن ان کے لعاب پر رکھا، اور فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہوں اور مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے جنہیں چوما، جنہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، پھر فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ٹرانسمیشن جو سجائی گئی ہے وہ یاد کربلا کی یاد میں سجائی گئی ہے، ہمارے شہداء جو ہیں، ہمارے اسلاف جو ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج فلسفہ شہادت پر بھی گفتگو ہوگی، اس سے قبل ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کی جائے گی۔ میں گزارش کروں گا جناب سرمد اللہ صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ موقع کی مناسبت سے پیر نصیر الدین نذیر شاہ مرحوم کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ بتاؤ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر
پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور مکتب بھی کیا خوب لکھا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے فقیر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ سبھی عکس تیری شبیری کے، سبھی عکس تیری شبیری کے میرے دل میں ہے میرے پاس ہے، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے انہیں کربلائے ہی راس ہیں، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے انہیں کربلائے ہی راس ہیں۔ ناظرین مسامین، آج تذکرہ ہو رہا ہے فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ علامہ صاحب علامہ شہزاد کمل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو ان کے جو قاتلین ہیں جنہوں نے قتل کیا، اور یزید کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے کہ اس کے حکم پہ ہی یہ سارا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، اور یقیناً جو اس نے پھر اس کے بعد بھی معاملہ کیا اور پھر اہل بیت و اطہار سے بھی کہا، تو اس بنیاد پر ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ ابھی یہ معاملہ ہوا نہیں ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ان کی خلافت تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا دشمنی تھی، ہماری اور امام حسین کی دشمنی میں کیا فرق ہے، کیا کوئی فرق ہے یا بالکل سیم تھا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم۔ یقیناً تمامی احباب دوست مبارکباد کے لائق ہیں کہ جنہوں نے اس حرمت والے مہینے میں پورا عشرہ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ میرے حسین ٹرانسمیشن کو کامیاب بنانے کے لیے تگ و دو کی کوششیں کی، اور ان میں آپ بھی یقیناً روزانہ میزبانی کرنا اور وقت پر حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کہ ان خدمات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ایسی عظیم ہستیوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھی مدعو کیا۔ یقیناً یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، جس پر میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے تاریخ کے حوالے سے بھی، اور آپ نے جو سوال کیا ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد اس نفرت میں جو ہے وہ شدت آئی، یہ نفرت پائی جاتی ہے یوں کہیں، لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام یزید سے نفرت کرتے تھے؟ صحیح۔ یہ یزید جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ صحیح۔ اس میں سب سے بنیادی بات تو نبیل بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اسلام کا نام لیوا کہے اپنے آپ کو مسلمان، اللہ قرآن کی وہ تلاوت بھی کرتا ہو، قرآن پڑھتا بھی ہو، اور پھر وہ نواسہ رسول سے محبت نہ کرے یا نواسہ رسول کا محب نہ ہو، کہ جن سے محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بارہا کریں۔ جیسے ابھی آپ نے روایت بیان کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو باقاعدہ پکڑا ہے آپ نے، آپ دائیں بائیں بھاگ رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر باقاعدہ ایک ہاتھ اپنا جو ہے وہ گدی پر رکھا، جیسے چھوٹے تھے بچے عمومی طور پر ایک ہاتھ گدی کے نیچے رکھ دیا اور دوسرا تھوڑی کے نیچے رکھا، اور اپنے منہ مبارک جو ہے وہ امام حسین کے منہ کے اوپر رکھ کے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے مولا حسین کے محبین کو تو اپنا محبوب بنا لے۔ ایک روایت نہیں ہے، کئی ایک روایات ہیں، بالکل۔ تو ایسی کیا بات تھی کہ یزید جو ہے پورے مسلمانوں کے تو نواسہ رسول محبوب ہیں اور یزید کے وہ محبوب نہ بن پائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ بھی پھر یزید سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا میں کہتا ہوں کہ اس کا اگر خلاصتاً اور پورا نچوڑ اگر نکال کر پیش کیا جائے تو اسی سوال کے اندر موجود۔ نبیل بھائی بھی دیکھیں، ہماری جو امام حسین سے نفرت، امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس ملعون نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا۔ بعض لوگ یہاں پر جو ہے وہ یزید کو بڑی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے تو ایک مولوی کا یہ بھی بیان سنا کہ اس نے کہا کم بخت نے کہ اگر ہم یزید کا دفاع نہیں کریں گے تو سیدنا امیر معاویہ کا دفاع بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس کے اوپر وہ کلام کرتے ہیں کہ یزید نے جو ہے وہ باقاعدہ وہ قاتل نہیں ہے امام حسین کا، اور نہ کوئی اس طرح کا اس نے حکم دیا۔ بہرحال بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ نہیں تو بالواسطہ یزید امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کا قاتل ہے، وہ ملعون ہے۔ بے شک۔ اب بات یہ ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا،
قتل کا حکم دیا. تو اس وجہ سے ہم امام حسین کی محبت کی وجہ سے یزید سے نفرت کرتے ہیں. لیکن امام حسین کی جو یزید سے نفرت کی وہ کس بنیاد پر تھی جی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, صحیح, یزید شرابی تھا, نشے میں لت رہتا تھا, بالکل مبتلا رہتا تھا, اور نشے میں اکثر مبتلا رہنے کی وجہ سے تارک الصلاۃ بھی تھا, نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا اسے بڑا شوق تھا. اللہ, یہاں تک کہ اس کے دربار میں گانے والی خوبصورت عورتیں, خواتین اور ساتھ لڑکے بھی اس کے دربار میں ہوتے. یہ تاریخ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. خوبصورت لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھنا, اور پھر کتوں کا جو شکار کا بڑا شوقین تھا وہ. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے زنا کے اندر بھی وہ مبتلا تھا. اللہ اکبر, اللہ. اور اس بنیادی بات جو یہ ہے کہ اس نے خلافت راشدہ کا جو نظام تھا اس کو اس نے پامال کر دیا تھا. اب یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے, اور انہی بنیاد پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی. اب یہی بنیادی فرق ہے امام حسین کی یزید سے نفرت کا اور پھر ہماری جو نفرت ہے. اگر تو حقیقتاً ہم امام حسین کے پیروکار ہیں تو انہی بنیادوں پر یزید سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے جن بنیادوں پر امام حسین علیہ السلام نے یزید سے نفرت کی تھی. بالکل. آج اگر شراب سے ہمیں نفرت نہیں ہے, زنا کے اندر ہم مبتلا ہیں, ظالم ہم ہیں, جابر ہم ہیں, پھر اس کے علاوہ لوگوں کی امانتوں میں خائن ہم ہیں, بیت المال میں یزید خائن تھا. آج ہم اگر اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات کے اندر اگر ہم ملوث ہیں, ہم نہیں تو جو ایسے معاملات کے اندر ملوث لوگ ہیں جو جبر کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, جو آپ یوں سمجھیں کہ جو بادشاہت کا نظام رائج کرنا چاہتے ہیں, جو آمریت کو لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, جبر اور زیادتی کر رہے ہیں, آج ہم ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا بھی تناول کریں اور ہم ان کے ساتھ خوش گپیوں کے اندر بھی مصروف رہیں اور ان کے نظام کو ہم مضبوط کرتے چلے جائیں, ہماری پوری حمایتیں ان کے ساتھ ہوں. بظاہر ہم صرف یہ کہیں کہ یزید برا تھا, یزید اللعین تھا, اس نے امام حسین کو شہید کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل فلسفہ ہے امام حسین کی شہادت کا وہ اور آپ کی جو نفرت تھی یزید سے وہ اسی بنیاد پر تھی کہ وہ شریعت کا پابند نہیں تھا. اس نے حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیا تھا, جائز اور ناجائز کا اس نے فرق مٹا دیا تھا. وہ نیک لوگوں کو اذیت دیتا, پریشان کرتا اور فاسق فاجر لوگوں کو اپنے دربار سے نوازتا تھا, اہل حق کو پریشان کرتا تھا, اور جو گمراہ تھے, جو اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے, جو اس کی حمایت کرتے تھے, وہ ان کو نوازتا تھا. اگر وہ سارے معاملات آج ہم ہوتے ہوئے دیکھیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو ظالم بھی ہیں, جابر بھی ہیں, اور وہ آمریت ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی حمایت کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم بظاہر تو زبان سے کہتے ہیں یزید کو برا کہتے ہیں, یزید کو لعین کہتے ہیں, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کو لے کر کربلا کی زمین پر کیوں آئے تھے, انہوں نے علم جو ہے وہ جہاد بلند کیوں کیا تھا, وہ اپنے ساتھ رشتہ داروں کو لے کر, اپنی خواتین کو لے کر, اپنے خیل خانہ کو لے کر وہ جو یزید کے خلاف نکلے تھے, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جب ہم اس کو ٹٹولتے ہیں, اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں, تو بنیادی طور پر اگر ایک جملے میں کہوں تو یزید جو تھا وہ شریعت کا پابند نہیں تھا, وہ تخت نشین تھا, وہ حکمران تھا مسلمانوں کا, لیکن وہ شریعت کے خلاف احکام جاری کرتا تھا, جس کے سد باب کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, اور اسی بنیاد پر آپ کی ان سے یزید سے نفرت تھی. کیا بات.
تھی وہ کس بنا پر تھی. ہم نے اصل مقصد چھوڑ دیا اور ہم نے صرف اتنا پہلو رکھ لیا کہ یزید نے امام حسین اور اہل بیت و اطہار کو جو ہے وہ شہید کیا تھا, تو اس بنیاد پر ہم نفرت کرتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اس سے جنگ کی, کیوں اس سے جو ہے وہ مخالفت کی, کیونکہ وہ باشرع نہیں تھا, وہ دین پر عمل نہیں کرتا تھا, وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا تھا. آج ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں, کیا ہم بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ تو نہیں کر رہے کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں؟ کہیں ہم بھی کسی ظالم کا, کسی جابر کا ساتھ تو نہیں دے رہے؟ اگر دے رہے ہیں تو آج ہی اپنا محاسبہ کریں اور اس سے توبہ و استغفار کریں اور حسینی کردار کو سمجھیں, اور پھر واقعی کہیں کہ ہم حسینی ہیں کیونکہ ہم نے حسینی سوچ و فکر کو سمجھا, ان کی شہادت کو سمجھا, ان کی قربانیوں کو سمجھا. یقیناً وہ قربانیاں ہمارے لیے رائے گاہ نہیں ہیں, ہمارے لیے سبق ہیں, ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ کس طرح اور کس لائن پر ہم نے چلنا ہے. اگر وہ لائن کوئی کراس کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے ساتھ کیا تھا. ماشاءاللہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے فلسفہ شہادت اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دشمنی تھی یزید سے وہ بہت بخوبی احسن انداز سے بیان فرمایا. اچھا میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ یزید کو بنیادی طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا خطرہ لاحق تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیعت کر لیں ہمارے حال پر؟ پھر جس طرح روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے, صرف 72 لوگ ہیں, تن و تنہا ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں ایک میدان میں ہیں, ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ان کو رات کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا, پانی ان پر بند کر دیا جا رہا ہے, ظلم و ستم, خواتین بچے محفوظ نہیں ہیں. تو یزیدی لشکر اس کو ان چند 72 لوگوں سے کیا خطرہ لاحق تھا؟ اس بارے سے ارشاد فرمائیے گا. جی مولانا نبیل صاحب, اس میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ اپنا, چونکہ ظالم جابر تو تھا وہ, جی, اور وہ بادشاہت کا جو نظام ہے اسے وہ رائج کرنا چاہتا تھا. اور نبیل بھائی آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں جی, کچھ لوگ عام ہوتے ہیں, کچھ خاص ہوتے ہیں. عام اور خاصوں میں فرق یہ ہے کہ اگر خاص جو ہے وہ کوئی عمل کر لیتا ہے تو جو عام ہوتے ہیں وہ ان کے لیے حجت بن جاتی ہے. تو چند لوگ تھے, یزید کو اس بارے میں بتا دیا گیا تھا, آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ چند نفوس ہیں جی, جن سے تمہیں زیادہ خطرہ ہے, تمہارا نظام یہ لوگ کچلیں گے. جی, اور ان میں سر فہرست جو نام تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا تھا. جی, کیونکہ یہ ایسے نفوس تھے, اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام, کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی روایت آپ کی بیک پہ بھی یہ لکھی ہوئی ہے, حسین منی وانا من الحسین. بات دراصل یہ تھی کہ یہ ان نواسہ رسول کی تربیت اس نہج پر ہوئی تھی کہ باطل کے سامنے یہ جھکنے والے تھے ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ, بے شک بے شک, سر کٹ تو سکتے ہیں, سر جھک, باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے. ہاں ہاں, بے شک بے شک. تو امام حسین علیہ السلام سے بنیادی طور پر یزید کو یہی ڈر تھا, کیونکہ وہ نواسہ رسول تھے, اگر وہ نکلتے تو یقیناً ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے. تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. دیکھیں عام لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے کی بھی, جی, کسی نے ڈر کی وجہ سے کر لی, جی, کسی نے مالی جو ہے وہ فائدے حاصل کرنے کے لیے کر لی, کسی طرح بھی کی, بیعت کر لی تھی کئی لوگوں نے. اب ہم کہتے ہیں کوفہ والوں نے خطوط لکھ کر اس کے بعد انہی لوگوں نے امام کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی بھی کی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اور یہ جو خاص لوگ تھے, یہ ان میں سے نہ تھے, یہ جھکنے والے نہ تھے, یہ تو حقیقت میں اپنے نانا کی شریعت کے وارث تھے, محافظ تھے. بالکل. امام حسین علیہ السلام, میں یہ کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے, آپ سرچ کریں گے نا گوگل پر, جی, تو آپ کو لوگ اس پر بھی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور گوگل پہ نقشہ بھی اس طرح کا آپ کے سامنے بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو قافلہ لے کر دمشق جا رہے تھے یزید کے پاس بیعت کرنے, یزید کی بیعت کرنے, افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کرنے. اللہ اکبر. اس طرح کی بات بھی بدبخت کرتے ہیں. تو اس میں دونوں کو بات کروں گا, نہ تو امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے تھے, اور نہ امام حسین علیہ السلام
بیعت اپنا حکومت لینے جا رہے تھے. اگر بیعت کرنے جا رہے ہوتے تو پھر وہ یزید قتل کیوں کرتا اگر یہ ارادے؟ بات تو یہ ہے نہیں، لیکن یہ الزام اس پہ نہیں ڈالتے نا بات بدبخت لوگ. وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنا جو ہے قافلہ دمشق کی طرف روانہ کیا تو یہ کوفی لوگ تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے امام کو جو ہے نا وہ شہید کیا، اس کو بچانے کے لیے، اور یزید کے دفاع میں یہاں تک چلے جاتے ہیں وہ بدبخت لوگ. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یزید کو سب سے بڑا خطرہ یہی لاحق تھا. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو رہتی دنیا تک پھر حق اور باطل میں کوئی تمیز نہ ہوتی. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. پھر یہ کیونکہ یزید تو حاکم تھا جی، اور وہ جابر تھا، فاسق تھا، اور کوئی تو ایسے لوگ ہوتے جو اس کے سامنے کھڑے ہوتے، نکلتے، بتاتے کہ حق کیا ہے. یزید کو بنیادی طور پر امام حسین سے یہ خطرہ تھا. اور دوسری بات یہ کہ خطرہ کس حد تک تھا آپ اندازہ لگائیں کہ روایات میں آتا ہے کہ 72 آپ کے وہ جانثار تھے جو آپ کے ساتھ تھے. اور جب ابن زیاد کے حکم پر ابن سعد نے لشکر بھیجا تو ہزاروں کی تعداد میں، بعد میں اور بھی آتے رہے، کثیر تعداد ہے. سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ 72 اور کچھ اس سے زیادہ جانثار بھی ہوں گے، ان نفوس کا یزیدی لشکر پر کتنا خوف تھا کہ ان بدبختوں نے ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے دریائے فرات جو تھا اس کا پانی بھی بند کر دیا تھا. اتنے خوف زدہ تھے وہ لوگ، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ جب بندہ حق کے لیے نکلتا ہے تو ایک طرف 313 ہے، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے، اللہ غلبہ عطا فرما دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت تھی. اور ہاشمی میاں کا وہ ہمارے دوست مولانا فاحد ظہیر صاحب ہے، اس دن مجھ سے وہ ذکر کر رہے تھے اور پھر میں نے ہاشمی میاں کا جو ہے وہ یہ کلپ بھی میری نظروں سے گزرا، وہ محبت کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے بتا رہے تھے اس واقعے کو، میں انہی سے نقل کر رہا ہوں آگے، کہ امام علی اصغر جو ہیں، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کہتے ہیں کہ جتنی دیر بھی وہ کربلا کے میدان پر رہے ہیں تو ان کو زمین پر نہیں لٹایا گیا. کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے. اور اگر زمین پر رکھا بھی ہے تو لکڑیاں رکھ کے کپڑا ڈال کر انہیں اس جھولا نما بنا کر اس میں رکھا گیا، اور ان کو جو ہے وہ زمین پر نہیں لٹایا گیا. تو اس میں بنیادی طور پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک اپنا محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ کہ ان کو اس لیے زمین پر نہیں لٹایا گیا کہ آپ کے پیچھے خاندان میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی اور ماں جب ان کی صفا سے مروہ اور صفا جب دوڑی تھی پانی نہیں مل رہا تھا تو جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھی تو اللہ نے چشمے جاری کر دی. اگر علی اصغر ایڑیاں رگڑتے یہ لوگ مجبور نہ تھے، یہ لوگ مجبور نہ تھے، یہ بس لوگ نہ تھے، لیکن یہ اللہ کی مشیت پر راضی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے. اور یہ رہتی دنیا تک یہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کہ کبھی باطل کے سامنے تمہیں اپنے ننے علی اصغر کی طرح بھی اپنے بچے قربان کرنے پڑے، اکبر جیسی جوانی قربان کرنی پڑے، اور محمد جیسے شہزادوں کے سر کٹوانے پڑے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا. تو میدان کربلا میں یزیدی لشکر وہ 72 نفوس سے بھی خائف تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دریائے فرات پر بھی پابندی لگا دی تھی اور انہوں نے پانی بھی ان کے اوپر جو ہے وہ بند کر دیا تھا. در حقیقت یہ خوف تھا ان کے اوپر جو ان نفوس کا جو ہے ان کے اوپر جاری تاری اور ساری تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب یہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں اور اس پر تو علامہ صاحب نے ماشاءاللہ کمال ہی کر دیا. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں. علامہ صاحب ایک لفظ کا جو اضافہ کیا جاتا ہے یزید کے نام کے ساتھ اور یقیناً وہ اس کا حقدار بھی ہے، یزید ملعون. تو بعض لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں، اسے ملعون کیوں کہہ رہا ہو، تو اس کا دفاع کرتے ہیں. تو کیا یزید کو ملعون کہنا جائز ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یزید نے بالواسطہ یا بلا واسطہ، یزید بالواسطہ یا بلا واسطہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، اور اس کو ملعون لعین کہنے کے لیے یہی کافی ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اس لعین نے
مدینہ منورہ پر حملہ کروایا ہے. اللہ 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 اللہ. حرمین شریفین کی حرمت کا آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. اللہ. مدینہ منورہ پر حملہ کروایا. پھر اس نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ معاذ اللہ اس پر بھی حملہ کروایا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح پاک بیبیوں پر جو ہے وہ ظلم ڈائے، ان کا مذاق اس نے اڑایا. عبداللہ بن وہب امام مالک کے حوالے سے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یزید 700 حفاظ کا بھی قاتل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اس نے مدینے پر حملہ کروایا نا تو کئی حضرات صحابہ کا بھی یہ قاتل ہے. اللہ 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 اللہ. حرمین شریف فین پر اس نے حملے کروائے ہیں. اللہ. تو جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی 700 حفاظ کا بھی یزید قاتل ہے. اور پھر احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے بیٹے حضرت صالح نے پوچھا جی کہ ابو جان یزید جو ہے اس پر لعنت کر سکتے ہیں، یزید کو لعین کہا جا سکتا ہے؟ صحیح. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یزید کو بھی دوست رکھتا ہو؟ اللہ اللہ. واہ. یہ بڑی قطعی جواب ہے بالکل کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یزید کو بھی دوست رکھتا ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں یزید پر لعنت کیوں نہ کہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل. صحیح. کہتے ہیں میں یزید پر لعنت کیوں نہ کروں جب اللہ اس پر لعنت کر رہا ہے. ہاں بالکل. تو بیٹے بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ اللہ یزید پر لعنت کیسے کر رہا ہے؟ تو پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو گے، قطع رحمی کرو گے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہرا کر دیا ہے. جی. اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا قتل حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد فی الارض ہوگا؟ قتل حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد فی الارض ہوگا؟ کہ نواسہ رسول کو جس نے شہید کروایا. اور پھر ایک اور قرآن پاک کی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. آگے کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے. قرآن پر قتل حسین پر جب امام حسین کو شہید کیا گیا اور جس طرح بے دردی کے ساتھ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، بیویوں کو جو ہے یہ کس کے بارے ہو رہا ہے؟ جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، جو سینہ رسول پر کھیلا کرتے تھے، جو لب مصطفیٰ کو چوما کرتے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر آ کر سوار ہو جائیں، نماز اللہ کی ان کے سوار ہو جانے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نماز کو ہی لمبا کر دے، سجدوں کو لمبا کر دے. ایسے نمازوں کو جس نے شہید کیا ہو اس پر لعنت بھیجنے کا بھی ہم جواب پوچھتے پھرتے ہیں کہ جاہل ہے. پھر وہ اپنے ایمان کو ڈھونڈنے کے وہ کہاں کھڑے ہوئے. بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب اس پر گفتگو فرما رہے تھے اور یقیناً ٹاپک بھی ایسا ہے اور موضوع بھی ایسا ہے، مزید سوالات پر سوالات نکل رہے ہیں اور ہمارے علم میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور اصل حق کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو مزید بڑھائیں گے، دوران میں شامل کرتے ہیں خوبصورت سی اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت اور ایک کلام. جناب سرمد اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت کی بارگاہ میں کلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. ادیب رائے پوری کا خوبصورت کلام. آیا نہ ہو
اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر
کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دی تخت اٹھے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے اور حسین زینب دی اقدت آ رہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے، حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین زاہد حسین شاکر حسین کامل حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، اور نبی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اہل بیت و اطہار کی بارگاہ میں منقبت کے نذرانے پیش کر رہے تھے محمد سرمد اللہ مخزن شمدی کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین گفتگو جاری و ساری ہے، بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت تفصیلاً آپ نے گفتگو فرمائی، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر بارے میں ہم جانیں تو آپ کی شہادت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا پیغام ہمیں ملتا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی نبیل بھائی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اصل زندگی تو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے میں ہے۔ بالکل قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک اے حبیب فرما دیجئے بے شک میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی، میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ بے شک اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کر کے دکھا دیا۔ یزید وہ اسلام کی مخالفت کھل کر نہیں کر رہا تھا، اسلام ہی کا نام لیوا تھا، لیکن نام لیوا وہ اسلام کا تھا، در حقیقت وہ اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ بظاہر اگر کوئی دین اسلام کا نام لیوا ہو اور اس کے اعمال شریعت کے خلاف ہوں تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کی اطاعت نہیں ہے، اس کی فرما برداری نہیں ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغام دیا کہ اتباع رسول میں اپنی جان قربان کر دینا حسینیت ہے، اور احکام الہی کے مقابلے میں اپنی مرضی کرنا یہ یزیدیت ہے۔ یہ ہے اصل پیغام، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ ساری اپنی زندگی اتباع رسول میں گزار دینے کا نام حسینیت ہے، اور احکام الہیہ کے مد مقابل اپنی مرضی کو ترجیح دینا، اپنے نفس کو جو ہے نا وہ ہمیشہ غالب کر کے رکھنا، اس کی خواہشات کے پیچھے چلتے رہنا، شریعت کے حکام کو پس پشت ڈال دینا، یہ یزیدیت ہے۔ یہی واقعہ کربلا کا کھلا ہمارے لیے پیغام۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اس پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین و سامعین آج ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم کہیں یزیدی کردار تو ادا نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو ہم نے حسینی کردار کی طرف آنا ہے کہ اس طرح
حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں آخری وقت تک یہ بتا دیا کہ جب تک یہ سانس ہے، رگوں میں خون ہے، اطاعت الہی ہوگی، اطاعت محبوب ہوگی، اور چلے گئے تو ایسی شہادت آپ نے نوش فرمائی کہ نماز کی حالت میں سجدے میں تھے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہادت کی آپ کو اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہوئے۔ علامہ صاحب یہاں گفتگو جاری ہے ساری، ہمارے ٹرانسمیشن کا بھی اختتام قریب ہے اور کچھ ہی وقت یہاں بچا ہے، تو میں چاہوں گا کہ مختصراً، کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا میدان کربلا، اس کے بعد یزید کا اس کے بعد کیا کردار رہا، کیا رویہ رہا، کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت آئی، کیا اسے ملال ہوا یا وہ لیڈر بن کر اسی طرح کھڑا رہا، اس حوالے سے بھی شاید فرمائے گا۔ دیکھیں نبیل بھائی، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ کہ جب ان پاک ہستیوں کو، عظیم ہستیوں کو جب شہید کر دیا گیا جی، تو واقعہ کربلا میں ہی آپ دیکھیں کہ جو پاک بیبیاں خیموں میں تھیں، جن خیموں میں خواتین تھیں، یزیدی لشکر نے ان خیموں پر حملہ کیا، اللہ اکبر، اور لوٹ مار کی، اللہ اور خیموں کو آگ لگائی، اور جو لاشیں پاک ہستیوں کے تھے ان کے پاک اجساد پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور کتنی یہ تکلیف دہ بات ہے اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے کہ جس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پڑا ہو، اور بہن کے سامنے اس کے بھائی کا لاشا پڑا ہو، ماں کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر کٹے پڑے ہوں، اور ان لاشوں کو بھی نہ اٹھانے دیا جائے، لاشیں ایسے ہی پاک اجساد ایسے ہی چھوڑ دیے گئے۔ 3 دن کے بعد بنی اسد کے لوگوں نے ان لوگوں کو دفن کیا ہے، اور پھر جو سر تھے وہ باقاعدہ نیزوں پر چڑھا کر جو ہے فاتحانہ انداز میں جو ہے، اللہ کے بندو، یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ایک بیٹی سے باپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ایک بہن سے بھائی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ بی بی سکینہ بھی ہیں، بی بی زینب بھی ہیں، اور پھر وہ بیمار سجاد بھی ہیں، امام زین العابدین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بچا کچھ لوگ تھے، ان کا قافلہ فاتحانہ انداز میں شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھاتے ہوئے، شور و گل کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف جو ہے وہ کوفہ کی طرف گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد کو ذرا برابر بھی ملال نہیں تھا، بلکہ وہ تو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے سامنے تھا، اور وہ چھڑی سے جو ہے وہ باقاعدہ مذاق کر رہا تھا، اور بیبیوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ جو ہے وہ ابن زیاد نے یزید کی طرف، دمشق کی طرف روانہ کیا، یزید کو بھی کوئی ملال نہیں ہوا۔ بعض لوگ روایات اور بیان کرتے ہیں کہ یزید جو ہے اس کو بڑی ندامت ہو رہی تھی کہ میں نے حکم نہیں دیا تھا، اور میں تو ایسا چاہتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر ایسی بات تھی تو قاتلین جو حسین تھے، جو یہ عظیم ہستیوں کے قاتل تھے، ان کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ تاریخ میں ایسی چیزیں کیوں نہیں ملتی کہ ان کو جو ہے وہ تخت پر کیوں نہیں لٹکایا گیا، عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا گیا، کہ یہ عام خون نہیں تھا، یہ عظیم ہستیاں تھیں جن کے ساتھ یہ حال کیا تھا۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جب یزید کے دربار میں بھی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، تو وہ چھڑی سے جو ہے آپ کے مبارک کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو وہاں زید بن ارقم موجود تھے، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ یزید کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کہا، اور اللہ کا تجھ پر قہر ہو، کن لبوں کے ساتھ کھیلتا ہے، میں نے خود دیکھا آپ کا ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں اللہ کا قہر ہو تم پر، تم نے جو ہے وہ یزید کو جو ہے وہ اپنا حاکم مانا، تم اس کے غلام بن گئے، تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، ساری زندگی جو ہے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار برستی رہے۔ یزید کے بعد کے جب ہم اس کے بعد کے معاملات دیکھتے ہیں، پھر خیر بعد میں انہوں نے ان پاک ہستیوں کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا، لیکن یزید کے جو بعد کے معاملات بھی ملتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا، اس نے بعد میں مدینہ منورہ پر بھی اپنی اس سیاسی نظام کو بچانے کے لیے، اگر وہ ایسا ہوتا اور اس نادم ہو جاتا تو توبہ کرتا، اور پھر وہ حرم پاک پر جو ہے مدینہ منورہ پر، وہ مکہ مکرمہ پر وہ حملہ نہ کرواتا، اس نے پھر باقاعدہ حرمین شریف پر حملہ بھی کروایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم ہمیں یزید کا جو
کردار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یزیدی اصل میں کردار ہے کیا. آج بھی یزیدی کردار والے ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو یزید کے پیروکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے, ان سے آگاہ بھی کرے, اور حق پرستوں کا جو راستہ ہے, جو امام حسین کے پیروکاروں کا راستہ ہے, جو قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لشکر کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری دم تک حسینی لشکر کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اس پر گفتگو فرمائی, اور آج کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے, ہمیں یہ بتا رہا ہے, ہمیں فلسفہ شہادت یہ بتا رہا ہے کہ آخری وقت تک اطاعت الہی کی پابندگی ہوگی, اور جو یزیدی سوچ و فکر ہے, یزیدی کردار ہے, اس سے بچنا ہے, ان لوگوں سے بچنا ہے, اور حسینی کردار ادا کرنا ہے, اور پھر کہنا ہے کہ ہاں ہم ہیں حسینی, ہم نے ان کے تعلیمات کو اپنانا ہے, ان کے کردار کو اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اپنے کردار میں شامل کر اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے. اور یزیدی سوچ و فکر ہے اور جو یزیدی لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے کہ جس طرح حسین علیہ السلام نے کی. اگر ہمارے پاس پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, لیکن دل میں خیال تو ہو, یہ بھی ادنا اور رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے کہ دل میں برا جانے. لیکن اگر آپ نے بھی یہ سمجھ لیا کہ چھوڑو رشوت لے رہے ہیں لینے دو, حرام کھا رہے ہیں کھانے دو, تو پھر ہم نے بھی کہیں یزیدی کردار ادا تو نہیں کیا, اور ہم دعوت تو کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. تو ناظرین و سامعین کی ٹرانسمیشن سجانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم حسینی کردار کو سمجھیں, ہم فلسفہ شہادت کو سمجھیں کہ فلسفہ شہادت ہے کیا, اصل حسینی کردار کیا ہے اور یزیدی کردار کیا تھا. آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے اس پر گفتگو فرمائی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں. جناب سرمد اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا. اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائیں. ناظرین و سامعین, ہماری یہ ٹرانسمیشن جو کہ میرے حسین کے نام سے جاری و ساری تھی, آج کیونکہ 10 محرم الحرام ہے, یوم عاشور ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے یہیں اختتام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ کے ساتھ جو ہے پھر خدمت میں حاضر ہوں گے, ایک نیا پروگرام لے کر, ایک نئی ترتیب لے کر. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح آپ سپورٹ کرتے رہیں, ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ جو اسلامی روحانی مشن کے پلیٹ فارم سے جو خدمت ہو رہی ہے, جو حسینی کردار کو عام کیا جا رہا ہے, تمام تک وہ کردار پہنچ سکے, اور یزیدی کردار سے جو ہے وہ دور رہ سکیں, ان سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں. علامہ صاحب اختتام ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام بھی آپ دعا سے فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب کریم, آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو بھی ذکر ہوا یا اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما, کمی کوتاہی ہو یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. یا رب کریم, میرے حسین ٹرانسمیشن کو کامیاب کرنے میں جتنے بھی دوستوں نے کوشش کی ہے یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. پیغام حسین ہم سب کو عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. حق کہنے, حق سننے, حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے سے بچا. یا اللہ, یا اللہ امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ